بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے لوگوں نے کون کون سی چیزوں کو اپنا خدا بنا رکھا تھا؟ آخر نمرود نے کون سا خواب دیکھا تھا جس وجہ سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ اسے ذبح کروا دیتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس غار میں پیدا ہوئے اور اس غار میں کتنا عرصہ رہے؟ آپ کو غار کے اندر خوراک کہاں سے ملتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ولادت کے وقت نمرود کے شر سے محفوظ رکھا؟ معزز دوستو، اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کے جواب ہم آپ کو دیں گے۔ تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 3337 سال بعد پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کو 1263 سال گزر چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ظہور کے وقت بابل کے شہر کی آبادی 5 لاکھ تھی۔ بابل شہر کا موجودہ نام عراق ہے۔ عراق اس وقت بہت بڑا صنعتی اور تجارتی شہر تھا۔ بابل کے شہر کے باشندوں کا زیادہ تر دولت کمانا اور زیادہ سے زیادہ آسائشیں اپنے آپ کو فراہم کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد اور ان کا پیشہ تھا۔ سود خوری کثرت سے پھیلی ہوئی تھی، آپس میں بہت زیادہ مقدمہ بازیاں کیا کرتے تھے۔ اس شہر کی آبادی 3 طبقوں پر مشتمل تھی۔ اونچے طبقے کے لوگ جن میں پجاری، حکومت کے عہدیدار اور فوجی افسر شامل تھے۔ درمیانی طبقے کے لوگ یہ تجارت اور اہل صنعت اور زراعت پیشہ لوگوں پر مشتمل تھا، اور سب سے نچلے طبقے کے لوگوں میں غلام اور مزدور پیشہ لوگ شامل تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام نمرود تھا۔ اس بادشاہ نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج رکھا، لوگوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا تھا اور انہیں اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ مشرق اور مغرب پر اس کا تسلط تھا۔ اس کے دربار میں بہت سے کاہن اور نجومی تھے۔ ایک رات اس نے بہت خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جس کے نور کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ گئی ہے۔ اس خواب نے اسے بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا۔ اس نے جادوگروں، کاہنوں، نجومیوں اور باقی درباری لوگوں کو اپنے پاس طلب کیا۔ ان کے سامنے اس نے اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب تیرے شہر میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تیری اور تیرے ملک کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو نجومیوں نے نمرود سے کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے اس شہر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام ابراہیم ہوگا، اس کا دین تمہارے مذہب سے جدا ہوگا، وہ تمہارے بتوں کو توڑے گا، وہ بچہ فلاں سال فلاں مہینے میں پیدا ہوگا۔ جب وہ سال آیا جس کے بارے میں نجومیوں نے اسے بتایا تھا، اس نے تمام حاملہ عورتوں کو اپنے ہاں جمع کر لیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو اس نے نہ روکا، کیونکہ ان کے حمل مبارک کا اسے علم نہ ہو سکا، کیونکہ آپ پر ایسے کوئی اثرات نہ تھے۔ اس وقت جو بھی بچہ پیدا ہوتا نمرود اسے ذبح کروا دیتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی والدہ ماجدہ رات کے وقت ایک غار میں تشریف لے گئیں۔ وہ غار اس شہر کے قریب تھا۔ وہاں آپ اس دنیا میں جلوہ نما ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے ولادت کے ضروری امور نپٹائے، غار کا منہ ایک بڑے پتھر سے بند کیا اور گھر واپس تشریف لے آئیں۔ گاہے بگاہے وہاں تشریف لے جاتی۔ آپ ایک دن میں اتنے بڑے ہوتے، عام بچہ ایک ماہ میں جتنی نشوونما پاتا ہے۔ آپ اپنا مبارک انگوٹھا چوستے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو رزق عطا فرماتا تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے کہا، میں اپنے لختے جگر کی انگلیوں کو ضرور دیکھوں گی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک انگلی سے پانی چوستے تھے، دوسری سے دودھ، تیسری سے شہد، چوتھی سے کھجور اور 5ویں سے گھی آتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 15 ماہ تک اس غار میں تشریف فرما رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ نے پوچھا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ۔ آپ نے پوچھا، میرے باپ کا پروردگار کون ہے؟ آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا، خاموش رہو۔ جب وہ واپس گھر آئیں، آپ کے باپ سے کہا کہ وہ بچہ جس کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے وہ اہل زمین کا دین تبدیل کر دے گا، وہ ہمارا بچہ ہی ہے۔ معزز دوستو، اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب غار سے باہر تشریف لائے تو کس طرح آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا، اور کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز شروع کیا۔
پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔